پاکستانی پالیسی سازوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ خارجہ تعلقات میں توازن لانے کے لیے سعودی عرب کی طرف جھکاؤ کی پرانی پالیسی کو بیلنس کرتے ہوئے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات کے حوالے سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی قدریں مشترک ہونے کے باوجود ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کیوں رہتا ہے، اور کیا ان دونوں کے تعلقات خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے تابع ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ گہرے مراسم کی وجہ سے اسلام آباد اور تہران کے باہمی تعلقات تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں توازن رکھا جائے۔ البتہ پاکستانی حکام توقع کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورہ تہران کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات پائیدار خطوط پر استوار کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کے سوشل سائنسز شعبے کے سابق سربراہ اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا اسٹریٹجک محل وقوع عالمی طاقتوں کے لیے اہم ہونا بھی دونوں ممالک کے تعلقات کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد کردہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے تہران کو اسلام آباد کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایران سے ایک طویل بارڈر کی وجہ سے پاکستان کی سرحدی علاقوں کی تجارت اور کاروبار کا انحصار ایران پر ہے۔ ڈاکٹر نذیر حسین کے بقول پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں اقتصادی، سیاسی اور دفاعی نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کے بقول خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے امکانات موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک سے متعلق پالیسیاں بھی ایران اور پاکستان کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں پاکستان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ایران کے زیادہ قریب ہوگا تو بعض طاقتور عرب ممالک پاکستان سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے معاملے میں پاکستان کا کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے اور پاکستان سوچ سمجھ کر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران سعودی عرب مخاصمت میں کسی ایک کا ساتھ دینے کی بجائے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر 3 طرح کے مسائل ہیں، جن میں غیر قانونی تجارت، انسانی اسمگلنگ اور سرحد کے آر پار بعض شدت پسند عناصر کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ ماضی میں جند اللہ اور جیش عدل جیسی شدت پسند تنظیموں اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اسلام آباد اور تہران کے درمیان تناؤ کی ایک وجہ رہی ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور ایران نے بارڈر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات سرحد پار شدت پسند عناصر کی سرگرمیاں تناؤ کا سبب بنتی ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ بارڈر سیکیورٹی دونوں ملکوں کے لیے باعث تشویش ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ خطے کی بعض طاقتیں پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے قریب نہیں دیکھنا چاہتیں، لیکن پاکستان اور ایران کو اپنے تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ان کے خیال میں دونوں ممالک کی مجبوری ہے۔ ان کے بقول پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ریل لنک بحال ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ اگرچہ چین نے ایران کے ساتھ لگ بھگ 400 ارب ڈالرز کا ایک طویل المدتی معاہدہ کیا ہے، تاہم پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری بعض دیگر وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ایک جانب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوادر اور چاہ بہار بندرگاہ ایک دوسرے کی حریف ہیں، لیکن تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ گوادر اور چاہ بہار کے درمیان بہت فرق ہے۔ گوادر کے مقابلے میں چاہ بہار کی صلاحیت کہیں کم ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماضی میں افغانستان کے مسئلے پر ایران اور پاکستان کے درمیان بعض امور پر اختلافات رہے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔ ان کے بقول اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور ایران کا مزید اتفاق رائے ہوا تو پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ ڈاکٹر نذیر کہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک کے طور پر بھی اہم ہیں۔ دونوں کا پاک ایران بارڈر 900 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، جہاں دونوں ممالک نے سرحد کے آر پار دو طرفہ تجارت کے لیے 3 راہداریاں بھی قائم کی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندے ظفر موتی والا کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد امریکی تعزیرات کی وجہ سے پاک ایران تجارت بھی متاثر ہوئی، بلکہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی تعطل کا شکار ہے، جو کہ آصف زرداری کے دور میں شروع ہوا تھا۔ موتی والا کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو نہ صرف گیس پائپ لائن منصوبہ بحال ہو سکتا ہے، بلکہ پاکستان اور ایران کے تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کی تاجر برادری ان مشکلات کا حل چاہتی ہے، جس سے باہمی تجارت کو زیادہ آسان اور سہل بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور ایران نے چند سال قبل اپنے 2 طرفہ تجارتی حجم کو سن 2021 تک 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر تجارت محدود پیمانے پر جاری ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے پاک ایران بین الاقوامی تجارت بہت محدود ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।